ابن منصور حلاج کا۔ علماء کے ایک گروہ نے آپ کو کافر و زندیق قرار دیا، جن میں امام اصفہانی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اور بعد کے بھی کافی علماء کرام نے ابن حلاج کے اقوال کو گمراہی قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے علماء صوفیہ کے گروہ نے، جن میں رومی، شیخ شعیب حریفش، شیخ علی حجویری، نظام الدین اولیاء، امام احمد رضا، شیخ فرید الدین عطار اور علامہ اقبال جیسے عظیم لوگ شامل تھے، انہوں نے انہیں ولی اور شہید حق کا درجہ دیا۔ حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزامات کی اصل حقیقت جاننے سے پہلے ان کا مختصر تعارف پیش کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ عام لوگ جو آج تک تصویر کا ایک رخ دیکھتے آئے ہیں اور حسین بن منصور حلاج پر لان تان کرتے ہیں، ان کے سامنے تصویر کا دوسرا اور حقیقی رخ بھی واضح ہو جائے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آپ کا اصل نام حسین بن منصور ہے، دادا کا نام مہمی ہے جو مجوسی تھا اور مقام بیضا کا باشندہ تھا جو فارس کا ایک شہر ہے۔ ان کے والد کا نام منصور ہے، جن کی حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ حسین بن منصور کی کنیت ابو مغیث ہے اور بعض کے نزدیک ابو عبداللہ۔ حسین بن منصور کے صاحبزادے احمد بن حسین سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے کہ میرے والد حسین بن منصور بیضا فارس کے ایک موضع میں جس کا نام طور ہے پیدا ہوئے، نشو و نما تستر میں ہوا۔ وہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 2 سال رہے، پھر بغداد کی طرف چلے گئے۔ کبھی تو وہ ٹاٹ پہنتے تھے، کبھی 2 بے سلے رنگین کپڑوں میں رہتے، بعض اوقات درا یعنی لمبا کرتا اور امامہ استعمال کرتے، اور کبھی سپاہیوں کے طریقے پر قبا پہن کر چلتے پھرتے تھے۔ جب تستر سے اپنا پہلا سفر بصرہ کی طرف کیا تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ اس وقت 2 بے سلے رنگین کپڑے پہن کر عمرو ابن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ام الحسین بنت ابی یعقوب اقطع سے نکاح کیا۔ عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اس نکاح سے بگڑ گئے، جس کی وجہ سے ابو یعقوب اور عمرو بن عثمان کے درمیان وحشت و نفرت بڑھ گئی۔ پھر حضرت جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس کلف و اذیت کو ظاہر کیا جو ابو یعقوب اور عمرو بن عثمان کے درمیان چل جانے سے ان کو پہنچی تھی۔ جنید نے سکون و صبر کا امر کیا اور فرمایا کہ دونوں کی خاطرداری کرتے رہو۔ ایک مدت تک اس حالت پر صبر کیا، پھر مکہ چلے گئے۔ 1 سال مجاور مکہ رہ کر اس حال میں بغداد واپس آ گئے کہ فقراء و صوفیہ کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی، گویا اجازت سے پہلے ہی شیخ بن گئے۔ پھر جنید کے پاس پہنچے اور ان سے کوئی مسئلہ جو غالباً تصوف کا تھا پوچھا، تو جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب نہیں دیا اور بعد میں ان کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ اس سوال میں درپردہ مدعی تھے، طالب علم نہ تھے۔ اب وہ جنید سے بھی متوش ہو گئے اور اپنی زوجہ کو لے کر تستر واپس چلے گئے۔ 1 سال تک وہیں رہے۔ اس وقت لوگوں میں ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اس زمانے کے سب لوگ ان سے حسد کرنے لگے، اور عمر بن عثمان تو ان کے بارے میں خورسنان والوں کو برابر خطوط لکھتے رہتے تھے جن میں ان کے متعلق بڑی بڑی باتیں ہوتی تھیں۔ پھر اچانک ان میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھینکا اور اہل طریق سے الگ ہو گئے اور سپاہیانہ قبا پہن کر اہل دنیا کی صحبت میں رہنے لگے۔ پھر تستر سے روانہ ہو گئے اور 5 سال تک غائب رہے۔ پھر فارس واپس آئے اور لوگوں کے سامنے عارفانہ اور صوفیانہ کلام کرنے لگے، مجلس منعقد کرتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ فارس میں ابو عبداللہ زاہد کے لقب سے مشہور تھے۔ اس زمانے میں چند کتابیں بھی تصنیف کیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آپ کے لقب حلاج کی وجہ کیا ہے، تو اس حوالے سے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ابو عبد الرحمن بن حسین السلمہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حسین بن منصور کو حلاج اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک بار واسط میں ایک دھنے کی دکان پر پہنچے اور اسے کسی کام کو بھیجنا چاہا۔ میں اپنے کام میں مشغول ہوں، ابن منصور نے کہا تو میرا کام کر دے، میں تیرا کام کر دوں گا۔ چنانچہ وہ چلا گیا۔ جب کام کر کے واپس آیا تو دکان کی روئی کا سارا ذخیرہ دھنا ہوا پایا، جس کا ایک مدت میں بھی دھننا دشوار تھا۔ اس وجہ سے ان کا لقب حلاج پڑ گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں لوگوں کے اسرار پر ان کے دل کا حال بیان کر دیا کرتے تھے اور مریدوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتے تھے، اسی وجہ سے لوگ ان کو حلاج الاسرار کہنے لگے۔ پھر حلاج لقب مشہور ہو گیا۔ کی جائے منصور حلاج کی ریاضت و مجاہدات کی، تو اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں محمد بن علی بن الفتح کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حسین بن منصور اپنی بدایت حال میں مکہ پہنچے تو ہم نے کوشش کر کے ان کی پیون زدہ گدڑی کو دیکھا، اس میں سے ایک جوں پکڑی، پھر اس کو وزن کیا تو نصف دانگ کے برابر تھی۔
कसरत रियाजत और शिद्दत मुजाहिदात की वजह से उनकी गुदड़ी में ऐसी बड़ी बड़ी जुएँ हो गई थीं और उनको अपने शगल से इतनी फुर्सत न थी कि कपड़ों को साफ करें या जुएँ मारें। इस तरह खतीब बगदादी तारीख़ बगदाद में अबू याकूब नहर जौरी के हवाले से बयान करते हैं कि हुसैन बिन मंसूर पहली मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में आए तो साल भर तक मस्जिद हराम के सहन में बैठे रहे। वज़ू और तवाफ़ के सिवा किसी वक्त अपनी जगह से ना हटते थे। ना बारिश की परवाह थी न धूप की। शाम के वक्त उनके वास्ते मक्का की रोटियों में से एक रोटी और एक कूजे में पानी लाया जाता था तो रोटी के चार तरफ एक एक दफ़ा मुँह मारते और 4 लुकमा खा लेते। पानी के 2 घूंट पीते, 1 घूंट खाने से पहले और 1 घूंट खाने के बाद। फिर बाकी मांदा रोटी को कूजे के ऊपर रख देते जो उनके पास से उठा ली जाती थी। इसके अलावा खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में अबू अब्दुर्रहमान बिन हुसैन उल सलमा से रिवायत किया है कि फ़ारिस बगदादी से मैंने सुना कि जब हुसैन बिन मंसूर हल्लाज को कैद किया गया तो टखनों से घुटनों तक 13 बेड़ियाँ लोहे की उनके पैरों में डाली गईं। उसके बावजूद भी वो रात दिन में 1000 रकतें पढ़ते थे। नाज़रीन, ये था मुख्तसर तज़किरा आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का। अब आपको इब्ने मंसूर की करामात के बारे में चंद रिवायत बताते हैं। नाज़रीन, रूई के धुने जाने के हवाले आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत आप मुलाज़ा कर चुके हैं कि जिसकी वजह से आपका लक़ब हल्लाज पड़ गया था। इसके अलावा इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी तारीख़ुल तिबरी में रिवायत करते हैं कि बिनत समरी ने कहा कि इब्ने मंसूर ने एक दिन मुझे बुलाया और अपना हाथ आस्तीन के अंदर डालकर निकाला तो मुश्क से भरा हुआ था। वो मुश्क मुझे दी। दोबारा फिर आस्तीन में हाथ डाला और मुश्क से भरा हुआ निकाला, वो भी मुझे दी। इसी तरह चंद बार किया और कहा इसको अपनी खुशबू में डाल ले, क्योंकि औरत जब मर्द के पास पहुंचती है तो उसे खुशबू की हाजत होती है। फिर एक दिन वो अपने कमरे में बोरियों पर बैठे थे, मुझे बुलाया और कहा फला जगह से बोरियां उठाओ और उसके नीचे से जितना चाहो ले लो। मैंने उस जगह से बोरियां उठाया तो उसके नीचे तमाम घर में दिनार बिछे हुए देखे, जिससे मेरी आंखों में चकाचौंध होने लगी। इसी तरह और बिन साद करतबी दम्बाला तारीख़ तिबरी में नकल फरमाते कि इब्न नसर कशोरी बीमार हुआ तो तबीब ने उसके लिए सेब तजवीज़ किया। हर चंद तलाश किया गया, नहीं मिला तो हल्लाज ने हवा की तरफ हाथ का इशारा किया और लोगों के सामने सेब रख दिया। सबको ताज्जुब हुआ तो पूछा ये तुमको कहाँ से मिला? कहा जन्नत से। हाजरीन में से एक ने कहा कि जन्नत के फल में तगय्युर नहीं होता और इसमें तो कीड़ा है। कहा चूँकि ये दारे बका से दारे फना में आ गया इसलिए इसमें एक जुज़्व यहाँ की बला का आ गया। लोगों ने इस जवाब को उनके फ़ेल से भी ज़्यादा अजीब समझा। नाज़रीन, इब्ने मंसूर की करामात के हवाले से शेख यूसुफ बिन इस्माइल अल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जामे करामात औलिया में नकल किया कि हुसैन बिन मंसूर हल्लाज की करामात में से एक करामत ये भी है कि इब्ने खफीफ जेल खाना में उनके पास गए और पूछा किस हाल में हो? कहा अल्लाह ताला की नेमतें मेरे ऊपर नाजिल हैं, ज़ाहिर में भी और बातिन में भी। फिर इब्ने खफीफ ने कहा मैं तुमसे 3 मसले तसव्वुफ़ के पूछना चाहता हूँ। इब्ने मंसूर ने कहा पूछो। इब्ने खफीफ ने कहा सब्र किसे कहते हैं? इब्ने मंसूर ने कहा सब्र यह है कि मैं इन बेड़ियों की तरफ नज़र करूँ तो ये टूट जाए। इब्ने खफीफ कहते इब्ने मंसूर ने यह कहकर उन बेड़ियों की तरफ निगाह की तो सब टूट कर खुल गई। बावजूद इस कुदरत तसर्रुफ़ के रात दिन पैरों में बेड़ियाँ डाले रखते थे, तसर्रुफ़ के ज़रिए उनको अलग न करते थे। और दीवार जेल खाने की तरफ नज़र की तो दीवार फट कर खुल गई और दफादन हम दजला के किनारे पहुँच गए। मगर इसके बावजूद हर वक्त जेल खाना में ही रहते थे और कहा ये सब्र है। इब्ने खफीफ ने कहा फ़िक्र क्या है? तो एक पत्थर पर निगाह डाली, वो फ़ौरन सोना और चांदी बन गया। कहा यह फ़िक्र है कि बावजूद इस तसर्रुफ़ के मैं एक पैसे तक का मोहताज होता हूँ जिससे घर में जलाने का तेल खरीदूँ। इब्ने खफीफ ने कहा फतवत यानी मर्दानगी किसे कहते हैं? इब्ने मंसूर ने कहा कल रात तुम इसको देख लोगे। इब्ने खफीफ कहते हैं जब रात आई तो मैंने ख्वाब में देखा गोया क़यामत कायम है और एक मनादी पुकार रहा है हुसैन बिन मंसूर हल्लाज कहाँ है? चुनाचे वो अल्लाह ताला के आगे खड़े किए गए। उनसे कहा गया जो तुझसे मोहब्बत रखेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो दोज़ख में जाएगा। हल्लाज ने कहा नहीं या रब, बल्कि सबको बख्श दीजिए। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे और कहा यह फतूत मर्दानगी है। नाज़रीन, ज़रा सोचें कि अगर हुसैन बिन मंसूर हल्लाज साहिर और ज़ंदीक होते तो बावजूद इस तसर्रुफ़ के जेल खाने में कैद क्यों रहते? हर वक्त पैरों में बेड़ियाँ क्यों डाले रखते? साहिर और ज़ंदीक का सब्र और फ़िक्र से क्या वास्ता? जिस इंसान को ऐसा तसर्रुफ़ हासिल हो तो यकीनन जेल खाना से भाग जाए और ऐसी जगह रूपोश हो कि किसी को भी पता न चले। लेकिन नाज़रीन, इस इबादत और रियाजत और उनकी करामात के बावजूद आप पर इल्ज़ामात लगाए गए, हत्ता कि आपको फांसी पर चढ़ा दिया था। आइए आपको बताते हैं
کہ حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے گئے الزامات اور جواز قتل کا فتویٰ کس طرح حاصل کیا گیا۔ اس حوالے سے خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج جب واپس بغداد آئے تو کسی نے وزیر حامد بن عباس کو اطلاع دی کہ حلاج کہتا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو زندہ کیا ہے اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور بہت سے جنات میرے تابع ہیں اور میں جو چاہوں میرے پاس لا کر حاضر کر دیتے ہیں، نیز یہ کہ بہت سے اہلکار میرے گرویدہ ہو گئے ہیں۔ نصر حاجب سرکاری دفتر کا نگران بھی میری طرف مائل ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی بڑے بڑے لوگ حلقہ بگوش ہو گئے۔ یہ سن کر وزیر حامد بن عباس نے خلیفہ سے درخواست کی کہ حلاج کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے، لیکن نصر حاجب آڑے آیا۔ جب وزیر نے اصرار کیا تو خلیفہ مقتدر باللہ نے ابن منصور اور اس کے مریدوں کا معاملہ وزیر حامد بن عباس کے سپرد کر دیا۔ وزیر حامد بن عباس نے علماء سے اس کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تو علماء اور فقہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ثبوت کافی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وزیر حامد بن عباس نے بہت سے طریقوں اور کوششوں کے ذریعے حسین بن منصور کو 8 سال 7 مہینے 8 دن قید میں رکھنے کے بعد ان کے ایک مرید کو سرکاری گواہ بنا لیا، مگر اس کوشش میں تھا کہ ابن منصور کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس پر گرفت کر کے علماء سے قتل کا فتویٰ حاصل کر لے۔ چنانچہ حامد نے علماء کے سامنے حلاج کی ایک کتاب پیش کی جس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص حج نہ کر سکے تو ایک صاف ستھری کوٹھی کو لیپ پوت کر حج کے ارکان اس کے سامنے ادا کرے، پھر 3 یتیموں کو بلوا کر انہیں عمدہ کھانا کھلائے، عمدہ کپڑے پہنائے اور 7 درہم ان کے حوالے کر دے تو اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ حامد بن عباس نے جب فکر قاضی ابو عمر کو سنائے تو اس نے حلاج کو بلا کر پوچھا کہ تجھے یہ مضمون کہاں سے پہنچا؟ حلاج نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاخلاص کتاب السنہ کا حوالہ دیا، جس پر قاضی القضا غضبناک ہو گیا اور قاضی ابو عمر کی زبان سے ابن منصور کے لیے یا حلال دم نکل گیا، اور وزیر حامد نے قاضی کے اس لفظ کو پکڑ لیا اور کہا اس لفظ کو لکھ دیجیے۔ قاضی ابو عمر حلاج سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ کر اس بات کو ٹالنے لگے، مگر حامد اس بات کو لکھنے کا مطالبہ کرتا رہا، یہاں تک کہ حامد نے دوات اپنے آگے سے بڑھا کر قاضی کے سامنے رکھ دی اور کاغذ منگا کر اس کے حوالے کر دیا اور بہت سختی کے ساتھ اس بات کو لکھنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد قاضی مخالفت نہ کر سکا اور ابن منصور کے جواز قتل کا فتویٰ لکھ دیا۔ ان کے بعد دوسرے علماء نے بھی اس پر دستخط کر دیے، پھر خلیفہ نے بھی علماء کے فتوے پر قتل کی اجازت دے دی۔ ناظرین، کہتے ہیں حسین بن منصور حلاج نے جب یہ صورت دیکھی تو کہا کہ میری پشت شرن ممنوع و محفوظ ہے، یعنی مجھے سزائے تازیانہ بھی نہیں دی جا سکتی اور میرا خون بہانا حرام ہے، تم کو ہرگز یہ جائز نہیں کہ گھڑ گھڑا کے میرے جواز قتل کا فتویٰ دو، حالانکہ میرا اعتقاد اسلام کے موافق ہے، میرا مذہب سنت ہے، میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ و زبیر و سعد و سعید اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم کی تفصیل کا قائل ہوں، اور سنت کے بیان میں میری کتابیں کتب فروشوں کے پاس موجود ہیں، پس میرے خون کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے اور لوگ برابر دستخط کرتے رہے، یہاں تک کہ حسب منشا فتوے کی تکمیل کر لی گئی تو یہ لوگ مجلس میں اٹھ کھڑے ہوئے اور حلاج کو اسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں وہ پہلے قید تھے۔ ناظرین، تاریخی روایت کے مطابق اس فتوے کی بنیاد پر 4 صدی ہجری کے آغاز یعنی 18 ذیقعت 309 ہجری کو حسین بن منصور حلاج کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کے بعد سولی دی گئی اور پھر گردن کاٹ کر ان کی لاش کو جلا کر دریائے دجلہ میں بہا دیا گیا۔ سر کو 2 دن تک بغداد کے پل پر نصب کیا گیا، پھر خراسان بھیج دیا گیا اور اطراف و اکناف میں گھمایا گیا اور عام عوام کے سامنے مشہور کر دیا گیا کہ حسین بن منصور حلاج ان الحق، میں حق ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے، اور انہوں نے مبینہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ وہ اس سے بھی اوپر چلے گئے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، تذکرۃ الاولیاء میں مرقوم ہے کہ حلاج کے کان ناک کاٹ دی گئے، اس کے آخری کلام کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی، پھر نماز شام کے وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت جو کچھ یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلود بازو اپنے چہرے پر ملے، ان کا چہرہ خون سے دہکنے لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہنے لگے میرے جسم کا بہت خون بہہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا، میں نے اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کیا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں میرا چہرہ کسی ڈر یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہوگا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ وضو کے لیے،
عشق میں 2 رکعت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون سے ہی ہوتا ہے۔ جب منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھیں، جلاد نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو منصور نے کہا ٹھہر، میں ایک بات کہہ لوں۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولے یا الہی، اس تکلیف پر جو مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں محروم نہ رکھنا، میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ پھر جلاد نے وزیر حامد العباس کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ساتھ ہی حلاج نے یہ کلمات ادا کیے، واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے، میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں۔ حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آن گرا، اس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا دی گئی اور خاکستر کو ایک مینار سے دریا دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین، علامہ حضرت زکریا قزوینی لکھتے ہیں جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ایک حاجب کو بلایا اور کہا کہ جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا کہ پانی بغداد کو غرق کر دے۔ جب تم یہ منظر دیکھو تو میری راکھ پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساکت ہو جائے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی اور جلایا گیا تو دجلہ میں طغیانی آ گئی، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کچھ کہا تھا؟ حاجب نے کہا ہاں امیر المومنین، اس نے اسی طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو۔ پھر انہوں نے راکھ پانی میں پھینک دی۔ کہتے موت سے عین پہلے منصور حلاج نے آخری بات یہ کہی، اے رب، اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھا دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے، اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی ان الحق کا نعرہ نہ لگاتا۔ اے اللہ، میرے قاتلوں کو معاف کر دے، واللہ العلم۔ ناظرین، یاد رکھیں جو دنیا کو پہچان لے گا وہ زاہد ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا، اور جو اپنے ہی کو نہ پہچانے گا وہ تو زبردست غرور اور دھوکے میں مبتلا رہے گا۔ ناظرین، ابن منصور پر کیا الزامات لگائے گئے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ابن منصور حلاج کے عقیدہ توحید اور کلمہ ان الحق کی توجیہ آپ کو بتاتے ہیں جو مختلف علماء نے کی ہے۔ امام ابو القاسم القشیری اپنی کتاب رسالۃ القشیریہ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم کو شیخ عبد الرحمن سلمہ نے خبر دی کہ میں نے محمد بن غالب سے سنا کہ حسین بن منصور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے حدوث لازمی کر دیا ہے کیونکہ قدیم ہونا اس کے لیے مخصوص ہے، بس جس چیز کا ظہور جسم سے ہے اس کے لیے عرض لازم ہے، اور جو چیز آلات و اسباب سے مجتمع ہوئی ہے اس کی قوتیں اس کو تھامے ہوئے، یعنی ان قوتوں کی محتاج ہے، اور جس چیز کو ایک وقت مجتمع کرتا ہے دوسرا وقت اس کو متفرق کر دیتا ہے، جس کو اس کا غیر قائم کرتا ہے اس کو دوسرے کی احتیاج ہے، جس پر وہم کی دسترس ہو سکتی ہے، تصویر خیالی اس تک پہنچ سکتی ہے، اور جس کو محل اور مکان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اس کو کیفیت مکانی محیط ہے، جو کسی جنس کے تحت میں ہے اس کے لیے مکیف اور ممیز ہونا لازم ہے، کیونکہ جنس کے تحت میں انواع ہوتی ہیں اور ہر نوع دوسری نوع سے کسی فصل کے ذریعے ممتاز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر نہ کوئی مکان کو سایہ فگن ہے، نہ کوئی مکان تحت اس کو اٹھائے ہوئے، کوئی حد اس کے سامنے نہیں اور کوئی قریب و نزدیک اس کا مزاحم نہیں، یعنی اس کے نزدیک کوئی نہیں جو مزاحمت کا استعمال ہو سکے، نہ کوئی اس کو اپنے پیچھے لے سکتا ہے، نہ سامنے ہو کر اس کو محدود کر سکتا ہے، نہ اولیت نے اس کو ظاہر کیا، نہ بعدیت نے اس کی نفی کی، نہ لفظ کل نے اس کو اپنے اندر لیا کیونکہ نہ وہ کسی کل کا جزو ہے نہ کلی کا فرد ہے، نہ لفظ کان نے اس کو ایجاد کیا، نہ لیس نے اس کو مفقود کیا۔ یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں کہ تمہارے بیان کے بعد وہ ایسا ہو گیا اور تمہاری تزیہ کے بعد وہ ایسا نہیں رہا، بلکہ جن صفات کمال سے وہ موصوف ہے ہمیشہ سے موصوف ہے، اور جن عیوب سے وہ منزہ ہے ہمیشہ سے منزہ ہے۔ اس کے وصف کے لیے کوئی تعبیر نہیں، اور جو تعبیر ہے بھی وہ ناقص ہے۔ اس کے فعل کی کوئی علت نہیں، اس کے وجود کی کوئی نہایت نہیں، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں، کیونکہ وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، وہ اول بھی اور آخر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی ہے، قریب بھی ہے اور بعید بھی۔ اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن احمد اصفہانی نے بتایا کہ ایک شخص حضرت حسین بن منصور کے قریب آ کر کھڑا اور کہنے لگا وہ حق کون ہے جس کی طرف صوفیہ اشارہ کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا جو سب کو بنا دینے والا ہے مگر اسے بنانے والا کوئی نہیں جسے اس کی علت قرار دیا جائے۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے ابو الطیب محمد بن فلخان کے حوالے سے روایت کیا کہ میں نے حسین بن منصور سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ اولین و آخرین کے علوم کا خلاصہ 4 باتوں میں: رب جلیل کی محبت، متاع قلیل یعنی دنیا سے نفرت، کتاب منزل کا اتباع، تغیر حال کا خوف۔
ناظرین، یہ ہے حسین بن منصور کا عقیدہ توحید، جس کا ہر لفظ کتاب و سنت اور مذہب سلف صالحین کی پرشوکت تفسیر ہے، جس میں صاف تصریح ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا اختلاج و امتزاج نہیں ہو سکتا، نہ حلولاً نہ اتحاداً۔ حسین بن منصور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار یوں فرماتے ہیں کہ محبوب سے تمہاری محبت یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے تمام اوصاف بالائے طاق رکھ دو۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی اپنے فارسی اشعار میں فرماتے ہیں، جب شیخ نے ان الحق کہا اور آگے بڑھ گئے تو تمام اندھوں کے گلے کو دبا دیا۔ ان الحق منصور کے لب پر نور تھا، میں خدا ہوں فرعون کے لب پر جھوٹ تھا، وہ انا منصور کے لیے باعث رحمت تھا، یہ انا فرعون کے لیے موجب لعنت تھا۔ کسی فرعون نے ان الحق کہا وہ پست ہوا، کسی منصور نے ان الحق کہا وہ بالا ہے۔ اس انا کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ترپے ہے، اور یہ انا اے دوست اللہ کی رحمت ہے۔ ناظرین، اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کی زبان سے اگر کسی وقت ان الحق نکل گیا ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کیونکہ انسان کا حادث ہونا ظاہر اور یقینی ہے، اور ابن منصور کے عقیدے میں وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حادث محتاج قدیم سے متحد نہیں ہو سکتا، لہٰذا چند ضعیف روایت کی بنیاد پر ان پر لگائے گئے اس الزام کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی اس قول کی تعویل ضروری ہے۔ ناظرین، ابن منصور کے عقیدہ توحید کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے اس قول کی صحیح تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ابن منصور کی زبان کلام حق کی ترجمان تھی، ان کی زبان سے اسی طرح ان الحق نکلا تھا جیسا کہ شجرہ موسیٰ سے انی ان اللہ رب العالمین کی آواز آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ درخت نے اپنے کو اللہ رب العالمین نہیں کہا تھا، بلکہ اس وقت وہ کلام الہی کا ترجمان تھا۔ اسی طرح ابن منصور کے متعلق بھی خیال کیا جا سکتا ہے، اور غلبہ حالات و ورادت میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ عارف کی زبان سے اللہ تعالیٰ تکلم فرماتے ہیں، جس کو سالکین عذاب حال سمجھ سکتے ہیں۔ بس یہ تو مسلم ہو سکتا ہے کہ ابن منصور کی زبان سے ان الحق نکلا ہو، مگر یہ مسلم نہیں کہ ابن منصور نے خود ان الحق کہا تھا۔ ناظرین، صحیح مسلم کی درج ذیل حدیث سے اس بات کی واضح دلیل ملتی ہے کہ عشق الہی و غلبہ محبت سے سرشار ہو کر کسی مسلمان کی زبان سے غیر دانستہ طور پر کبھی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو خدا سمجھے اور کہنے لگا ہو۔ ممکن ہے حسین بن منصور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہو، لہٰذا ان کے اس کلام کی تعویل نہایت ضروری ہے جو کہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے جبکہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا خوشی میں تم سے کسی مسافر کو اپنے سواری کے اونٹ کے مل جانے سے ہوتی ہے، جس پر وہ چٹیل بیاباں میں سفر کر رہا ہو، اسی پر اس کے کھانے پینے کا سامان بندھا ہو اور اتفاق سے وہ اونٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ جائے اور اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مایوس ہو جائے، اور اسی مایوسی کے عالم میں تھکا ہارا بھوکا پیاسا کسی درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جائے، اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جائے، اور جب آنکھ کھلے تو اچانک اس اونٹ کو اپنے پاس کھڑا ہوا پائے اور جلدی سے اس کی نکیل پکڑ لے، اور خوشی کے جوش میں زبان اس کے قابو میں نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے کہنے لگے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، خوشی کے مارے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کہہ گیا۔ ناظرین، حسین بن منصور حلاج کے حالات کو جاننے کے لیے سب سے پہلے مسئلہ وحدت الوجود کی حقیقت کو واضح کرنا ہوگا، جس کے غلط عنوان سے مخالفین اسلام نے ایک شور برپا کیا اور عام اور لا علم مسلمانوں کو بہت بہکایا۔ خصوصیت کے ساتھ ابن منصور حلاج اور ابن عربی کو اس مسئلے میں بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ خالق و مخلوق میں اتحاد مانتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ مخلوق میں خدا کے حلول کے قائل ہیں، اور اس مغالطے کا اصل منشا مسئلہ وحدت الوجود کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ اس لیے مختصراً عرض ہے کہ یہ مسئلہ نہ مقاصد تصوف سے ہے، نہ مقامات سلوک میں اس کا شمار ہے، چنانچہ سلف میں اس کا مفصل تذکرہ تحریراً یا تقریراً نہ تھا، صرف ابہام کے درجے میں کہیں کہیں اس کے آثار کا ظہور ہو جاتا تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ مانون تھا، عنوان نہ تھا۔ پھر خلف میں اس کا عنوان ظاہر ہوا اور مختلف تعبیرات سے ظاہر ہوا، اسی لیے بعض لوگ غلطی میں پڑ گئے اور دوسروں کو مغالطہ دینے لگے۔ ناظرین، اس مسئلے کی حقیقت معلوم کرنے سے پہلے یہ عمل اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام کے تمام فرقے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین اور اتفاق رکھتے ہیں۔ اسلام میں توحید کی جیسی سادہ، بے تکلف اور صاف تعلیم ہے، اس کی نظیر کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ محققین کے نزدیک اسلام کی صورت اشاعت کا بڑا سبب یہی ہے کہ توحید کی تعلیم جیسی اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ صوفیہ کرام سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے علم بردار ہیں،
کیونکہ دوسروں کے نزدیک تو یہ مسئلہ محض عقلی و نقلی ہے، مگر صوفیہ کرام کے نزدیک کشفی اور بدیہی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام کے کلام میں توحید کا ذکر دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ بس ان کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا جو توحید اسلامی کے خلاف یا کسی درجے میں بھی اس کے منافی ہو، بہت بڑا ظلم ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرات صوفیہ نے غلبہ حال میں جن مختلف عنوانات سے اپنے ذوق کو تعبیر کرنا چاہا، بعض لوگوں نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی، اور غلطی کے ازالے کا جو طریقہ تھا ان کے اس کلام کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو حالت صحف میں انہوں نے فرمایا اس سے کام نہیں لیا گیا۔ امام ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن القشیری لکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو افعال ہوتے دیکھتے ہیں، واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر حقیقت کھل جاتی ہے تو اللہ کے سوا ہر چیز کو محسوس کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے دل میں سب کو باطنی طور پر ایک ہی جگہ اکٹھے دیکھتے ہیں، اور جب انہی چیزوں کو دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا ایک الگ وجود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، عقیدہ وحدت الوجود حضرت جنید بغدادی کی زبان سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ اللہ کی توحید بیان کرتے وقت سب سے بہترین بات جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنی مخلوق کو اپنی پہچان کا راستہ نہیں دیا بلکہ اپنی ذات کی پہچان سے عاجز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا تقی عثمانی حفظ اللہ فرماتے ہیں، وحدت الوجود کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں حقیقی اور مکمل وجود صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے، اس کے سوا ہر وجود بے ثبات، فانی اور نامکمل ہے۔ ایک تو اس لیے کہ وہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، دوسرے اس لیے کہ ہر شے اپنے وجود میں ذات باری تعالیٰ کی محتاج ہے، لہٰذا جتنی اشیاء ہمیں اس کائنات میں نظر آتی ہیں انہیں اگرچہ وجود حاصل ہے لیکن اللہ کے وجود کے سامنے اس وجود کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے وہ کالعدم ہے۔ اس کی نظیر یوں سمجھیے جیسے دن کے وقت آسمان پر سورج کے موجود ہونے کی وجہ سے ستارے نظر نہیں آتے، وہ اگرچہ موجود ہیں لیکن سورج کا وجود ان پر اس طرح غالب ہو جاتا ہے کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ نے حقیقت شناس نگاہ دی ہو، وہ جب اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی معرفت حاصل کرتا ہے تو تمام وجود اسے ہیچ ماند بلکہ کالعدم نظر آتے ہیں۔ ناظرین، مشہور غیر مقلد عالم حافظ عبداللہ محدث روپڑی فتویٰ اہل حدیث میں توحید کی 4 اقسام بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، توحید حالی کا ذکر اس حدیث میں ہے، خدا کی اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو نہ دیکھے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ حالت چونکہ اکثر طور پر ریاضیت اور مجاہدے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ عقل سے سمجھنے کی شے نہیں۔ ہاں، اس کی مثال عاشق و معشوق سے دی جاتی ہے۔ عاشق جس پر معشوق کا تخیل اتنا غالب ہوتا ہے کہ تمام اشیاء اس کی نظر میں کالعدم ہوتی ہیں، اگر دوسری شے کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو محبوب کا خیال اس کے دیکھنے سے حجاب ہو جاتا ہے، گویا ہر جگہ اس کو محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ خاص کر خدا کی ذات سے کسی کو عشق ہو جائے تو چونکہ تمام اشیاء اس کے آثار اور صفات کا مظہر ہیں، اس لیے خدائی عاشق پر اس حالت کا زیادہ اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہر شے سے اس کو خدا نظر آتا ہے، وہ شے نظر نہیں آتی ہے، جیسے شیشہ دیکھنے کے وقت چہرے پر نظر پڑتی ہے نہ کہ شیشے پر۔ ناظرین، آپ نے وحدت الوجود کے حوالے سے علماء اور فقہ کی آراء ملاحظہ فرمائی۔ وحدت الوجود کے انہی توجیہات کے پیش نظر مشہور غیر مقلد عالم علامہ اسماعیل سلفی فرماتے ہیں، مسئلہ درست تھا، اگر تعبیر ناپسند تھی تو اسے بدل دیا جاتا، لیکن یہاں کوئی پرانا بغض تھا جسے نکالنا ضروری سمجھا گیا اور فتووں کی مشین تان دی گئی اور کفر کے انبار اڈیل دیے گئے۔ ناظرین، علماء کا زیادہ تر اتفاق یہی ہے کہ حسین بن منصور حلاج کے عقیدہ توحید شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی حلاج پر الزامات عائد کیے گئے اور اس کو قتل کیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں خلیفہ المقتدر باللہ ابو الفضل کی، تو ناظرین ان کے بارے میں امام جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی لکھتے ہیں، مقتدر ابھی صرف 13 سالوں کا تھا کہ اس کی تخت نشینی عمل میں آئی۔ مقتدر سے پہلے اتنی کم سنی میں کوئی بھی بنی عباس سے تخت سلطنت پر نہیں بیٹھا تھا۔ وزیر دربار عباس بن حسین نے اس کی کم سنی کے باعث لوگوں سے استصواب کیا اور خود کو اس کی خلا کی رائے دی، اور لوگ اس بات پر متفق بھی ہو گئے تھے کہ مقتدر کو تخت سے معزول کر کے اس کی بجائے عبداللہ بن معتز کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ اسی طرح تاریخی روایت میں آتا ہے کہ مقتدر نے اپنی کم سنی یا اٹھتی جوانی کے باعث تمام امور سلطنت ابو الحسن یعنی ابن فرات کے سپرد کر دیے اور خود لہو لعب میں مصروف ہو گیا۔ اس نے بہت جلد تمام خزانہ عیش و عشرت اور داد و دہش میں خرچ کر ڈالا۔ روایت بتاتے ہیں کہ مقتدر کا امور حکمرانی سے بے تعلق کی عالم ہو گیا کہ اس سال سے مقتدر کی والدہ شغب نے حکومت کے تمام امور کی نگرانی خود شروع کر دی اور تمام امور سلطنت عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ مقتدر کی ماں فریادیوں کی داد رسی کرنے لگی،
وہ رعیت کے معاملات کو خود طے کرتی، ہر جمعے کو باقاعدہ اجلاس کرتی، قاضیوں اور عمائد سلطنت کی موجودگی میں فرامین جاری کرنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن منصور قتل کیا گیا